ظاہر ایک مجمع سے شہزادی نے خطاب کیا، کیوں 2 افراد یا 3 افراد سے خطاب تھوڑی کیا ہے۔ تو مجمع میں جتنے بھی تھے ان کو کچھ ٹکڑے کسی کو یاد، کچھ ٹکڑے کسی کو یاد، اس طرح سے خطبہ پائے تکمیل کو پہنچتا ہے۔ روى عبد الله بن الحسن بأسناده عن عوائه أنه لما أجمع أبو بكر على منع فاطمة سلام الله عليها فدق، روایت کی ہے کہ شہزادی کونین کو صاحب اقتدار نے منع کیا، روکا فدق سے، یعنی فدق پر قبضہ کر لیا، منع فاطمہ فدق، وبلغها ذلك، اور یہ خبر شہزادی تک پہنچ گئی کہ آپ کے زمین پر ظالم نے قبضہ کر لیا۔ لاثت خمارها على راسها، شہزادی نے برقع پہنا، سر اقدس پر برقع پہنا، واشتملت بجلبابها، اور جب چلنے لگی تو برقعے کا دامن زمین سے لگ رہا تھا۔ وأقبلت في لقمة من حفظتها ونساء قومها، تنہا نہیں چلی بلکہ اپنی قوم کی خواتین کے ایک مجمع کے ساتھ، حفظتها ونساء قومها، اپنی قوم یعنی قوم بنو ہاشم کی تمام خواتین کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ، اس کا مطلب شہزادی چلی، پوری تیاری کے ساتھ شہزادی چلی۔ ارشاد ہوتا ہے وما تخرب مشیتها مشیت رسول اللہ، یہاں تک آیا تھا میں کل، اور شہزادی کا چلنا بے عین ہی رسول اکرم کا چلنا۔ کیا مطلب؟ یعنی کل میں نے عرض کیا کہ کیا ہم آپ چلتے ہیں زمین پر جسے آپ چلتے ہیں ویسے میں چلتا ہوں، ہم سب اسی طرح سے۔ کیا پیغمبر خدا کا چلنا اور تھا؟ ہاں، پیغمبر خدا کا چلنا اور تھا۔ کیسے؟ عرض کیا زمین رسالت کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتی۔ جب سرور کائنات قدم اٹھا کے قدم رکھتے تھے تو زمین جھکتی تھی، تو اس کی وجہ سے سرور کائنات کو یوں جھکنا پڑتا تھا۔ پھر اس قدم کو یہاں رکھتے تھے تو یہ زمین ادھر جھکتی تھی، پھر پیغمبر خدا کو یوں جھکنا ہوتا تھا۔ تو گویا زمین رسالت کے مقابلے میں یہ تابع رسالت جھکتی تھی۔ تو راوی کہتا بے عین ہی یہی صورت تھی شہزادی کا چلنا، قدم رکھتی تھی تو زمین جھک جاتی تھی، قدم رکھتی تھی تو زمین جھک جاتی تھی، بالکل رسالت ماپ کی طرح چل رہی تھی ماذا حتی دخلت علی ابی بکر، یہاں تک کہ ابو بکر کے پاس پہنچ گئی۔ وَهُوَ فِي حَشْدٍ مِّنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ انصار و مہاجر کے ایک مجمع میں جس کا نہ کوئی قبیلہ، نہ خاندان، نہ کوئی نام، نہ نمود، کچھ نہیں، بن گیا، ایک مقام بنا لیا، تو اب ایک مجمع میں تھا، مہاجر اور انصار کے مجمع میں تھا۔ فَنَتِيَتْ دُونَهَا مَلَاءَةً، جب شہزادی کو آتے دیکھا تو اس نے ایک فرش بچھوایا کہ فاطمہ آ رہی ہیں، فرش بچھوایا، جب فرش بچھایا فجلست، شہزادی اس فرش کے اوپر بیٹھ گئی، فجلست ثم أنتن أجهش القوم بالبكاء، شہزادی نے ایک ایسی آواز بلند کی، رونے کی، رونے کی ایک ایسی آواز بلند کی کہ انتن بہت شدت کے ساتھ، کیوں؟ سامنے بابا کی قبر ہے، کل جو فاطمہ کے پاس سلام کرنے آتے تھے آج پردے میں گئے تھے، جو شہزادی سلام اللہ علیہ ثم أن أجهش القوم بالبكاء فارتج المجلس، قوم چیخیں مار کر، فارتج المجلس، قوم چیخیں مار مار کر رونے لگی، اور مجلس عجیب مجلس ہوئی۔ ثم امہلت ہنیئۃ، شہزادی نے مہلت دی تھوڑی سی تاکہ رونے کی آوازیں کم ہوں تو میں گفتگو شروع کروں۔ حتی اذا سکن نشیج القوم وحدت فورتهم، قوم کی فریاد، قوم کی بکا کم ہو گئی، اور یہاں تک کہ جب وہ ساکن ہو گئے، خاموش ہو گئے، تو شہزادی افتتحت الکلام، کلام کی ابتدا کی،
شروع کیا بحمد للہ والثناء علیہ والصلاۃ علی رسولہ فعاد القوم. جیسے ہی شہزادی نے حمد و ثناء الہی کے لیے الحمد للہ کہا تھا کہ مجمع نے گویا دوبارہ رسول کی آواز سنی. دوبارہ رسول اکرم کی آواز سننے پر پھر بکا اور پھر گریہ شروع ہوا. جب شہزادی نے کہا پھر رونا شروع کیا ہے مجمع نے تو پھر شہزادی خاموش ہو گئی. فَأَمْسَكُوا جب خاموش ہو گئے عادت فی کلام اپنے کلام کی کو دوبارہ شروع کیا دہرایا. فقالت علیہ السلام الحمدللہ علی ما انعم. دیکھیے توحید اسی گھر سے, بقائے توحید اسی گھر سے, جلائے توحید اسی گھر سے. بلکہ میں آپ سے عرض کروں خدا, یہ تو ہم سب جانتے ہیں خدا انسین ذات ہے. سورہ اعراف کی آیت ربی ارینی انظر الیک کس نے کہا تھا؟ حضرت موسیٰ نے. سورہ اعراف پروردگار تو اپنے آپ کو دکھا دے, میں اشتیاق میرا شوق اب حد سے بڑھ گیا ہے, انظر الیک تجھے دیکھ لوں. تو کیا کہا خدا نے؟ اے موسیٰ لن ترانی, موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے, نہ یہاں نہ وہاں. نہیں چونکہ لام نون یہ نفی ابدی کے لیے آتا ہے. ہاں بہت زیادہ مشتاق ہو تو پہاڑ کی طرف دیکھو, نور چمکے گا, اس سے میرا جلال سمجھ لینا, مجھے دیکھنے کا دوبارہ تقاضا نہیں کرنا. خدا انسین ہے, انسین ذات کی عبادت معرفت کے ساتھ کرنے کا حکم ہے. بس اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے اپنی عادت کے مطابق, انسین ذات کی عبادت معرفت کے ساتھ کرنا درست ہے؟ بغیر معرفت کی عبادت کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر وہ شخص جو موحد ہے تو ہم سب موحد ہیں, لا الہ الا اللہ یہ دل و جان سے کہنا چاہیے نہ کہ زبان سے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس کے سوا جن کے سامنے علی جھکتے تھے, فاطمہ جھکتے تھی. خدا وہی ہے, وہی ذات مقدس ہے. مگر میرے عزیز وہ ذات مقدس کنز مخفی ہے. کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا میں نے دیکھا, کسی نے نہیں کہا میں, یہاں تک کہ معراج پر صرف سرور کائنات اس مقام تک گئے جس مقام تک کوئی نہ فرشتہ نہ کوئی پیغمبر کوئی نہیں گیا. دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى ربه الى عبده ما اوحى. بندے نے بغیر فاصلے کے اپنے بندے سے خدا نے جو وحی کرنا تھی کر لی. فاصلے بھی ختم, پردے بھی ختم. کیا اس کے باوجود سرور کائنات نے دیکھا؟ نہیں. کیا دیکھا؟ جو کہ معراج پر میری گفتگو نہیں ہے, مگر یہ آیات سورہ نجم کی تو نہیں انسین ذات مقدس ہے. درست ہے, درست ہے. انسین ذات مقدس کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اور یہاں عبادت سے مراد ہر سنیشیہ سب کو دیکھیے گا, یہاں عبادت سے مراد معرفت دیکھیے, اے لیعرفون یعنی مجھے پہچانیں. انسین ذات کو کیسے پہچانیں گے آپ؟ اس نے کیا انتظام کیا ہے جبکہ وہ خود ذات مقدس مخفی ہے, اپنی پہچان کا انتظام کیا کیا؟ کوئی تو ایسا نظام ہوگا اس کا جس کی وجہ سے کہہ دے کیا تو اندھا ہے میں نے جو بھیجا ہے, کیا تو نابینا ہے, جو کام مجھے کرنا وہ جو کر کے دکھا رہے ہیں انہی کو دیکھ لو, تو نے مجھے دیکھ لیا. تو اب آپ غور کیجئے شہزادی قریش سلام اللہ علیہ کے جملے پر الحمدللہ علی ما انعم. تمام حمد اس ذات مقدس کے لیے. کیوں کا جواب بھی دیا شہزادی نے, علی ما انعم, اس لیے کہ ساری نعمتیں اسی کی کھاتے ہو تو تعریف اسی کی کرو. ایک کمپنی میں اگر 2 دن ملازمت کی, تیسرے دن تنخواہ ذرا زیادہ کی تو اس کے گنگاتے رہو.
اتنا اچھا سیک ہے، اتنا اچھا ہے، وہ اتنا اچھا ہے. جو سب سے جمیل اور سچا ہے اس کی بھی تو تعریف کیا کرو. جو کائنات کو کل کو تخلیق کر کے تجھے بھیجا اس دسترخوان پر کھانے پینے کے لیے، اس کی تعریف پہلے کرو. تو یہاں شہزادی نے فرمایا الحمدللہ علی ما انعم، اس کی حمد اس لیے ہے کہ اس نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا. علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. میں کیا کروں، چونکہ میں صرف ظاہری ترجمہ کر کے گزر رہا ہوں، ایک ایک لفظ. اور آپ ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کے اصل معنی کیا؟ الحمدللہ. سورہ حمد ہی کو خدا نے ہر نماز میں لازم کیوں قرار دیا ہے؟ اس سورہ کی ابتدا جو الحمدللہ سے ہوتی ہے ایسا کیوں ہے؟ یہ بہت ظاہر تفسیر ہے، مگر اس وقت میں تفسیر قرآن بیان کرنے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ تفسیر قرآن جیتی جاگتی تفسیر قرآن کی سیرت بیان کرنے بیٹھا ہوں. تو اس بنا پر ارشاد ہوتا الحمدللہ علی ما انعم. تمام تعریف اس ذات مقدس کے لیے حمد ہے جو اس نے نعمتوں سے نوازا ہے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. یہ لفظ جو شہزادی نے فرمایا یہ کمال کا ہے، کمال کا ہے. اور شکر اس نعمت کا جس نعمت کا نام الہام ہے. عَلَى مَا أَلْهَمَ. الہام کسے کہتے ہیں؟ الہام فطرت میں پروردگار عالم نے سورہ ضحیٰ اور سورہ والشمس، اور خاص طور سے سورہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. خدا وہ ہے جس نے تمہاری فطرت میں نیکی اور برائی کو الہام کیا. تم پیدائشی طور پر برائی اور نیکی اور برائی کو جانتے ہو، پیدائشی طور پر. اس میں کسی معلم کی ضرورت نہیں ہے، کسی تعلیم دینے، کسی خطیب، کسی مولوی کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص میں فطرت میں اس نے الہام کیا. اسی لیے فطرت، یہ دین کیا ہے؟ دین انسانی فطرت کا نام ہے. تو آپ کہیں گے اگر فطرت کا نام ہے تو سب کے سب مسلمان ہونے چاہیے، سب کے سب موحد ہونے چاہیے. جب انسانی فطرت کا نام دین ہے تو ہندو کیوں، عیسائی کیوں، یہودی کیوں، مجوس کیوں، مسلمانوں میں یہ سب مختلف عقائد کیوں؟ اگر دین فطرت کا نام ہے تو فطرت تو ایک ہی ہے، فطرت دو نہیں ہے، انسانی فطرت ایک ہے. تو دین اگر فطرت کا نام ہے تو انسانی دین بھی ایک ہونا چاہیے. دین میں اختلاف کیوں؟ تو میں آپ سے عرض کروں، دین دو قسم کا، ایک دین فکری ہے، ایک دین فطری ہے. دین فطرت ایک ہے، دین فکری میں اختلاف ہے. اس لیے کہ ہر ایک کی فکر مختلف ہے. جس نے اپنی فکر سے دین کو سمجھا اس کا دین اس کی فکر کا نام ہے. جو دین فطرت ہے وہ ایک ہے، ایک ہی دین ہے. اب شہزادی کون اسلام علیہ کا ارشاد عَلَى مَا أَلْهَمَ، اس نے الہام کیا. آپ کسی کی تعلیم دینے سے آپ نہیں، بلکہ آپ کی فطرت کہتی ہے کسی کو بلا وجہ مارنا ظلم، درست ہے. آپ کی فطرت کہتی ہے کسی کا مال چرانا، آپ کی فطرت کہتی ہے کسی کے غیبت کرنا، آپ کی فطرت کہتی ہے کسی پر تہمت لگانا، آپ کی فطرت کہتی ہے کسی کے ناموس کو بری نگاہ سے دیکھنا. فطرت دین سے ہٹ کر. تو اب قرآن نے کہا دین تو تمہاری فطرت کا نام ہے، تمہاری فطرت کا نام دین ہے. اس کو احکام کے طور پر ہم نے نازل کیا، ورنہ تمہاری فطرت میں دین پوشیدہ تھا. انبیاء نے آ کے اس فطرت کو جلا بخشی. اسے اسی لیے کیا انبیاء کا سورہ جمعہ کی آیت کیا تلاوت کرتے ہیں؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. یعنی انبیاء کیا کرتے ہیں؟ اس پڑی ہوئی گرد کو ہٹا دیتے ہیں، ضمیر پر پڑی ہوئی گرد کو ہٹا کے پاک کر دیتے ہیں. ورنہ خود ضمیر انسانی دین شناسی کا نام ہے، خدا شناسی کا نام ہے،
رسول شناسی کا نام ہے. ایک باوجود صلوات دیجیے. وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ. الشکر ہے اس ذات مقدس کے لیے جو اس نے الہام کیا. یہ الہام کی تھوڑی سی تفسیر تھی جو میں نے آج کے آپ کی خدمت میں. وَالثَّنَا بِمَا قَدَّمَ. اس نے میرے وجود سے پہلے سب کچھ تیار کر کے مجھے لے کے آیا. میں کیسے اس کی ثنا نہ کروں. میری بقا کے لیے جو ضرورت پانی پہلے سے پیدا کیا, ہوا پہلے سے پیدا کیا, ہر کھانے پینے وجود کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی اسے پہلے وجود بخشا, بعد میں مجھے لے کر آیا تاکہ مجھے کوئی تکلیف نہ ہو. تو میں کیسے اس کی ثنا نہ کروں. ارشاد ہوتا ہے وَعُمَّ بِمَا قَدَّمَ من عموم نعمن ابتداها. بغیر میری خواہش, بغیر میرے بولے خود ہی نعمتوں کی ابتدا کی. وَصُبُوْ عَلَنْ أَصْدَاهَا. اور انہیں دائماً میرے ساتھ رکھا, میرے لیے رکھا. وَتَمَامْ مِنَنْ وَعْلَاهَا. کیا ان کے احسانات کی گنتی کرے گا اس کے احسانات کا. جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا. کائنات کل کے کمپیوٹر مل جائے اس کی نعمتوں کو گننے کی کوشش کریں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اس کی نعمتیں گننے کے لیے بیٹھ جاؤ. صرف آپ ایک دن سوچئے, میری آپ کی آنکھیں ہیں دیکھ رہی ہیں, جن کی آنکھ میں ان کو دیکھ کے آپ اس آنکھ کی نعمت کا اندازہ کیجئے. اس کائنات کل کو جو اس نعمت سے نوازا ہے, جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں, اس کی رنگا رنگی, تمام کائنات, اس صرف ایک, نہ تو اس کیمرے کو بدلنے کی ضرورت ہے, نہ اس میں فلم بدلتی ہے, کہ کتنے طویل عرصے تک میں اس کو استعمال کرتا ہوں, کیا کچھ اس سے نہیں دیکھتا ہوں, جو کیمرہ نہیں دیکھ سکتا وہ بھی اس سے میں دیکھتا ہوں. تو ایک آنکھ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ذہن, کیا دیا ہے خدا نے ذہن کے نام سے انسان کو. ارشاد ہوتا ہے جمع عن الإحصاء عددها ونعى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الأدراك أبدها. ندبهم لاستدارتها بالشكر اتصالها. اور اس کے اوپر اس ذات مقدس نے یہ کیا کہ تم شکر کرو گے تو جو کچھ دیا ہے اس کا 1000 گنا اور اضافہ کریں گے, 1000 گنا اور اضافہ. واستحمد إلى الخلائق بأجزادها وصلنا بالنبي إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة جعل الإخلاص تعويلها ضمن القلوب موصولها. میں گواہی دیتی ہوں اللہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. کلمة جعل الإخلاص تعويلها, یہ وہ کلمہ ہے جس کی تعویل خلوص ہے, یعنی لا الہ الا اللہ, اس کے معنی خلوص, اخلاص. خدا ہر چیز سے پاک ہے, خدا وحدہ لا شریک ہے, ذات میں بھی صفات میں بھی. تو ارشاد ہوتا ہے وَإِلَى الْخَلَائِقِ بِأَجْزَالِهَا وَثَنَّى بِالنَّدْبِ الْأَمْرِ وَضَمَّنَ الْقُلُوبَ مَوْصُولَهَا. ارشاد ہوتا ہے وَأَنَارَ فِي التَّفْكِيرِ مَعْقُولُهَا. پھر سب سے عجیب بات یہ ہے, فکر میں ایک نور کو رکھا جس سے انسان مستقبل کو سوچتا ہے, مستقبل کے فیصلے کرتا ہے. پھر تفکیر معقولها الممتنع من الابصار رؤیت. وہ ذات مقدس جو بینائی ان آنکھوں سے دیکھنے سے, یہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہے, نہیں دیکھ سکتی ہیں, اس لیے کہ آنکھیں جسم کو دیکھتی ہیں, آنکھیں رنگ کو دیکھتی ہیں, آنکھیں عرض کو دیکھتی ہیں, آنکھیں طول و عرض کو دیکھتی ہیں. اس کے علاوہ آنکھیں کسی اور چیز کو نہیں دیکھ سکتی. خود اس کائنات میں ذات مقدس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو وہ الممتنع من الابصار رؤیتہ ومن الالسن صفاتہ. صرف یہ نہیں کہ صرف دیکھ نہیں سکتے, نہیں, بلکہ اس کی صفت بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. صفت بیان کرنے کے لیے موصوف کی شناخت ضروری ہے. جب موصوف کی شناخت ہی ممکن نہ ہو تو صفت کہاں سے بیان کریں گے آپ. یہ تو وہ ذات مقدس ہے جس نے اپنی ذات کو پکارنے کے لیے مجھے بتایا کہ میں کس طرح سے الحمدللہ رب العالمین, یہ اس نے نازل کیا کہ مجھ سے کہو تو اس طرح سے کہو, اس طرح سے میری بارگاہ نازل. ارشاد ہوتا ہے والالسن صفاتہ, زبانیں اس کی صفت بیان کرنے سے گونگے. ومن الاوہام کیفیتہ وہم و خیال و خطور قطعاً اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. ابتدع الاشیاء لا من شیء کان قبلها.
یہ جملہ اب آپ دیکھیے، میں معذرت کے ساتھ چونکہ میں ایک سلیس ترجمہ پیش کر رہا ہوں، آپ جا کر خود بھی خطبے کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، ترجمہ میرا بہت اچھے مترجمین اردو بھی ان کی اچھی ترجمہ دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں پر چونکہ میں لفظی ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، من الاوہام کیفیت ابتداء الاشیاء لا من شیء کان قبلها، کائنات انسانیت میں انسان بھی خالق ہے. ظاہر ہے گاڑی خدا نے نہیں بنائی ہے، کس نے بنائی ہے؟ انسان. جہاز خدا نے نہیں بنایا، کس نے بنایا؟ خدا نے نہیں، انسان نے. درست. تو جتنی اس وقت جو آپ مشینری جو استعمال کرتے ہیں، اس کی تخلیق خالق کون ہے؟ انسان. انسان بھی خالق ہے، خدا بھی خالق ہے. فرق کیا ہے؟ انسان خدا کی خلق کردہ چیزوں کو ملا کے ایک چیز بناتا ہے. خدا نے لوہے کو پیدا کیا، لوہا نہ ہوتا تو کہاں سے آپ جہاز اور کہاں سے گاڑی بناتے؟ انسان موجودہ اشیاء سے کسی شے کو وجود دیتا ہے. انسان عدم سے کسی شے کو وجود نہیں دیتا. انسان عدم سے کسی شے کو وجود نہیں دیتا. انسان موجودہ اشیاء کو ملا کر ایک دوسری چیز بناتا ہے. تو ہم لغتاً اگر دیکھا جائے تو خالق نہیں ہے بلکہ نقال ہے. نقال ہے. کیسے؟ اور ماشاءاللہ سے ہم آپ تو ویسے بھی اس ملک سے تعلق رکھتے ہیں، ہر چیز کی نقل کپڑا وہی پاکستان میں بنتا ہے اور جاپان کی مہر لگتی ہے. خیر، تو نقال ہے. کیا مطلب؟ نقالی نقل کرتا ہے. کیسے؟ پرندے کو دیکھا کہ یہ کیسے پرواز کرتا ہے، پر کیسے پھیلاتا ہے اور پرواز کے وقت اپنے پیروں کو کیسے لپیٹتا، جہاز بنا لیا. مچھلی کو دیکھا کیسے اتنی بڑی مچھلیاں ہاتھی سے بھی بڑی کیسے تیرتی، کشتی بنا لی. ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز بنائی، وہ بھی موجودہ اشیاء کو ملا کے بنائے، اشیاء کو دیکھ کے بنائے. تو شہزادی فرماتے ہیں خدا وہ ہے جس نے ہر چیز کو عدم سے پیدا کیا، کسی چیز کو کسی چیز سے پیدا نہیں کیا. کسی چیز کو دیکھ کے کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، تھی ہی نہیں، اس نے عدم سے وجود بخشا. یہ شہزادی کون سلام اللہ علیہ کا ارشاد. اگلا جملہ حضرت کا بہت بڑا سوال. انشاءها بلا احتجاء امثلۃ امتصلا، اس نے انشاء کیا، وجود بخشا بغیر اس کے. اب جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاز بنائے پرندوں کو دیکھ کر، اسی طرح سے کشتی کو دیکھا، کشتی بنا لی مچھلی کو دیکھ کر، وغیرہ وغیرہ. مگر یہاں شہزادی سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں انشاء بلا احتجاء امثلۃ امتصلا کونہا بقدرتہ ودرعہا بمشیتہ. کون ہے کائنات میں جو اتنی تیزی سے چلنے والی زمین کے اوپر میخ اور کیل کے نام سے پہاڑوں کو گاڑے، نہ یہ ادھر کو لڑکے نہ ادھر کو لڑکے، اور اپنے مدار میں چلے. یہ سورج کے گرد گھومے تو نہ یہ سورج سے جا کے ٹکرائے نہ سورج اس سے ٹکرائے. یہ چاند اس کے گرد چاند گھومے اور یہ چاند کے گرد گھومے، نہ یہ چاند سے ٹکرائے نہ چاند اس سے ٹکرائے. کیا نظام ہے اس کا کہ ہر سیارہ اپنے حدود میں. آخر صرف اسی پر سوچئے، بے حس و بے جان چیزیں ہیں، یہ اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں. ذرا سا اپنے مدار سے ہٹ جائے تو فنا ہو جائیں گے. اپنے مدار سے 1 انچ زمین ہٹ جائے تو ختم ہو جائے گی. یا تو سورج میں جا کے بسم جل کے ختم، یا پھر ٹکرا کے پارا ہو جائے گی. مگر نہ اپنی جگہ سے کتنے ملین اور بلین سال سے زمین گردش میں ہے، کتنے بلین سال سے سورج روشن ہے، چاند روشن ہے. یہ آسمان اور یہ زمین، یہ خدا کی نشانیاں، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ کون ہے مدبر ان کا؟ کیا کس کی تدبیر سے یہ سب کچھ چل رہا؟ حضرت انشاء بلا احتجاء امثلۃ امتصلا کونہا بقدرتی، یہ صرف اس کی قدرت چلاتی ہے. کونہا بقدرتہ وذرعہا بمشیتہ من غیر حاجت منہ لا تکوین. انسان خلق کرتا، چیز بناتا، انسان کی احتیاج مجبور کرتی ہے ایجاد پر.
محاورہ بھی ہے. انسان کی احتیاج یعنی انسان جب محتاج ہوتا ہے کسی چیز کا، دیکھتا نہیں ملتی ہے، کوشش کرتا بنانے کی. گاڑی تیز پہنچنا چاہا، اس نے گاڑی بنا لی. اس سے بھی تیز جانا چاہا، جہاز بنا لیا. انسان کی احتیاجات اسے مجبور کرتی ہیں دوسری چیزیں. تو خدا کون سی مجبوری کی وجہ سے اس کائنات کو بنائے؟ کوئی مجبوری نہیں. کون سی ضرورت پوری کرنے کے لیے بنائے؟ کوئی ضرورت نہیں. صرف اظہار قدرت کے لیے، بس صرف اظہار قدرت کے لیے. ارشاد ہوتا ہے تثبیت حکمت ہی و تنبیہا علی طاعتی، یہ ثابت کرنا کہ وہ حکیم ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کائنات کا نظام، اگر صرف نظام کائنات پر انسان توجہ دے، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا سیاروں کے چلنے پر، زمین کے چلنے پر، یہ زمین ساکن نہیں ہے. مجھے آپ کو لگتی ہے سکون سے نہیں ہے، بلکہ پہاڑ، سورہ نمل کی آیت، تم یہ پہاڑوں کو گڑے ہوئے دیکھتے ہو، یہ تمہیں نہیں احساس یہ بادلوں کی طرح گھومتے ہیں. یہ پہاڑ سورہ نمل، یہ بادلوں کی طرح گھومتے ہیں. زمین گھومتی ہے تبھی تو گھومتے ہیں. تو یہ پہاڑ جو گھومتے ہیں، نہ ہل کے دیتے ہیں نہ گر کے دیتے ہیں. تو کوئی تو ہے اس نظام کا چلانے والا. اس کے بعد شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ ایک بار ضرور صلوات دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ثم جعل الثواب علی طاعتی ووضع العقاب علی معصیتی. پھر اس نے کائنات کی تخلیق کے بعد ثواب کو اپنی اطاعت میں قرار دیا، عذاب کو اپنی مخالفت میں قرار دیا. زیادۃ لعبادہ من نقمتہ وحیاشۃ لہم الی جنتہ. اور اگر مخالفت کی تو جہنم جاؤ گے، اگر تم نے میری موافقت کی، میرے احکام کے مطابق چلے تو تمہارے لیے یہاں سے بہتر میں نے بنایا، وہاں جنت میں چلے جاؤ گے. الی جنتہ. اس کے بعد ارشاد زیادۃ لعبادہ من نقمتہ وحیاشۃ لہم الی جنتہ. واشہد ان ابی. بس یہاں سے اب شروع ہے. یہاں تک تو پروردگار عالم کی توحید پر گفتگو تھی، یہاں سے اب شروع. واشہد ان، جملے دیکھیے، مجمع ہے مسلمانوں کا، کن کا؟ جو یہی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. آذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی ایک ہفتہ ہوا سرور کائنات کو سپرد خاک کیے، اس لیے کہ 2 مہینے کے اندر شہزادی بھی گئی ہیں. یا تو 13 جمادی الاولیٰ ہے یا 3 جمادی الثانی ہے. 13 جمادی الاولیٰ ہو تو کتنا عرصہ رہی ہے؟ مشکل سے 2 مہینے. 3 جمادی الثانی ہو تو 90 دن، 70 دن یا 90 دن. اس سے زیادہ شہزادی سرور کائنات کی وفات کے بعد دنیا میں نہیں رہی. تو اتنی جلدی مسلمانوں کا خاتم الانبیاء کو بھول جانا اور دین مقدس کو بالکل پیرو تلے روننا، قرآن حکیم کے حقائق کو مسخ کرنا. بہت سی چیزیں میں آپ سے عرض کروں کہ آخمینی کی کتاب پڑھیے گا، چہل حدیث ہے، انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی اور عربی میں تو ہے ہی. ہم حجت خدا کے ظہور تک تقیے میں، یہ جملہ ان کا، ہم حجت خدا کے ظہور تک تقیے میں. کیا مطلب؟ بہت سے حقائق ایسے ہیں، یعنی خود مومنین کے درمیان بھی کھل کر ہم نہیں بیان کر سکتے. بہت سے حقائق ایسے ہیں، پریشان ہو جائیں گے مولوی کہاں سے آئے، کیا پتہ نہیں کیا پڑھ کے گئے. بہت سے ایسے حقائق ہیں. تو اس بنا پر آپ غور کیجئے شہزادی اب یہاں کیا ہے؟ اشہد ان ابی محمد. سب پہلا یہ نہیں کہا اشہد ان محمد ابی، میں گواہی دیتی ہوں محمد میرا باپ، نہیں کہا اشہد ان ابی محمد. باپ کو محمد پر مقدم رکھا. ایک جملہ فصاحت و بلاغت ایسا نہیں ہے کہ صرف فصاحت مولائے کائنات. اگر فاطمہ کفو ہے تو فصاحت میں بھی کفو ہے، بلاغت میں بھی کفو ہے. یہ پورا کا پورا نہج البلاغہ ہے، یہ خطبہ پورا نہج البلاغہ ہے خطبہ. اسی لیے تو آل ابو طالب رٹواتے تھے اس خطبے کو، کمال کی فصاحت و بلاغت. یہ تو عربی جاننے والے. تو اب کیا ارشاد فرماتی شہزادی کو علیہ السلام، اشہد ان ابی محمد.
میں گواہی دیتی ہوں ہر محمد نہیں، میرا باپ محمد رسول ہے۔ اے بندہ خدا، ہے کوئی غیرت مند مسلمان جو بیٹھا ہوا وہاں؟ ہے کوئی واقعا وجود ہے پورے وجود سے اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والا؟ اگر پورے زمین سے اس نام مقدس کو دہراتا تو کوئی تو کھڑے کو پوچھتا ہے شہزادی کیا حکم ہے؟ شہزادی آپ کیوں تڑپ رہی ہیں؟ پیغمبر خدا کی روح بھی تڑپ جائے گی قبر میں۔ شہزادی آپ کے بابا کے پاس ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیوں تڑپ رہی ہیں؟ روح ہمیں بددعا دے گی، خاتم الانبیاء بددعا۔ کوئی تو اٹھ کے بولے۔ خاموشی ہے، سناٹا، صرف رونے پر اکتفا، کرنا کچھ بھی نہیں، بولنا نہیں۔ کوئی اٹھ کے نہیں کہتا کہ تو کیوں شہزادی کو رلاتا ہے؟ کیوں رلاتا ہے شہزادی کو؟ تیرا کیا بگاڑا؟ آج خطبے کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، صرف اس خطبے نے کیا کیا؟ 16,000 مصری علماء کو شیعہ کیا شہزادی کے اس خطبے میں، جامع الازہر کے۔ جس نے یہ خطبہ پڑھا جگر پھٹ جاتا ہے۔ آپ غور کیجئے شہزادی کا یہ ارشاد فرماتی ہیں، اشہد ان ابی محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں وہ محمد، میرا باپ محمد اس کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ عبدہ ورسولہ، اختارہ، اللہ نے اسے اختیار کیا، چن لیا، لے گیا اپنے پاس۔ وانتخبہ قبل ان اجتباہ، یہاں بیچنے سے پہلے میرے باپ کو خدا نے منتخب کیا تھا۔ عالم انوار محمد والی محمد صلوات واصطفى قبل ان اتبعثه، مبعوث کرنے سے پہلے مصطفیٰ کیا، مصطفیٰ کر کے مبعوث کیا۔ اذا الخلائق بالغیب مکنونہ، عالم تخلیق پردے غیب میں تھی، مخلوقات عالم پردے غیب میں تھے، کسی کا وجود نہیں تھا، صرف اس کا تھا یا میرے بابا کا تھا۔ یہ شہزادی کی جملے، اس کا تھا، اگر اس نے کسی